نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ اسلامی تعلیم حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور ان کے لیکچر لے رہے ہیں۔ آج جو لیکچر ہم نے لینا ہے، جس پر بات کرنی ہے، جو ہم نے سیکھنا ہے، وہ بہت ہی اہم ہے۔ تمام چیزیں اہم تھیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، وہ ہے تعداد رکعات اور نیتوں کا بیان۔ آج میں آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کروں گا کہ پانچوں نمازوں کی تعداد رکعات کتنی ہے اور ہر نماز کی نیت جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر وضاحت سماعت فرما لیجیے کہ اگر میں چاہتا تو اس پر مختصراً انداز کے ساتھ نماز کی تمام نمازوں کے جو فرائض ہیں ان کی ایک ہی الگ سے نیت بتا دیتا، اور جو سنت ہیں ان کی الگ بتا دیتا، اور جو نوافل ہیں ان کی الگ بتا دیتا، اسی طرح وتر کی بتا دیتا۔ تو چار نیتیں ہمیں کرنی پڑتی، جس کے اندر بتا دیا جاتا کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے چلے جائیں، ہر نماز کا نام جو ہے وہ تبدیل کرتے جائیں، تعداد رکعات 2 ہے یا 4 ہے اس کو تبدیل کرتے جائیں، اور اس طرح اپنے نماز کو جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ لیکن نہیں، اس طرح میں نہیں کر رہا، کیوں کہ میں پہلے آپ کو بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ابتدائی طلباء و طالبات کے لیے بالخصوص ہے، کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے ایک مستند کتاب ہے۔ وہ ابتدائی بچے جو علم دین سیکھ رہے ہیں، اگر ان کو اکٹھا ایک جگہ پر بتا دیا جائے کہ خود جو ہے وہ نام چینج کر لیں، فلاں فلاں کر لیں، تو بچے جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور تردد کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر اس چیز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں آپ پیارے بچوں کو اور بڑوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ محنت میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں تو میرا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا۔ تو میں نے سب تعداد رکعات کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کرنا، بلکہ ہر نماز کی ہر ایک چیز کو اس کی الگ الگ جو نیت ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ نماز فجر کی کل کتنی رکعات ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو نماز فجر کی کل رکعات کی جو تعداد ہے وہ 4 ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ہم 2 سنت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 فرض ادا کرتے ہیں۔ تو پہلے 2 سنت ادا کرتے ہیں، تو 2 سنت کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ تو 2 سنتوں کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت نماز فجر، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف یا کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 2 سنتوں کی نیت ہے صبح کی۔ 2 سنت ہم نے ادا کر لیے، اب اس کے بعد ہم نے 2 فرض ادا کرنے ہیں فجر کے، تو اس کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر، فرض اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے گا کہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے ہم فقط یہی کہیں گے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں گے، لیکن اگر ہم مسجد کے اندر ہیں
یا کہیں بھی ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم نے ایک آگے اور جملہ بولنا ہے کہ پیچھے حاضر اس امام کے اللہ اکبر، کیونکہ اب ہم مقتدی ہیں، تو جو مقتدی ہے وہ نیت کے اندر یہ چیز بھی شامل کرے گا کہ وہ امام کے پیچھے ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ خاص کرے گا اور کہے گا پیچھے حاضر اس امام کے اللہ اکبر، تکبیرۃ تحریمہ باندھ کر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو یہ ہے نماز فجر کی کل تعداد 4، جس میں پہلے 2 سنت، پھر جو ہے وہ 2 فرض، اور 2 سنتوں کی جو نیت تھی وہ بھی آپ نے سماعت کی، اور جو 2 فرض ہیں ان کی جو نیت ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ سماعت کر لی ہے۔ امید کافی ہے کہ آپ حضرات نے، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ لیا ہوگا۔ یہ ہے کہ نماز ظہر کی کل تعداد رکعات جو ہے وہ 12 ہے۔ ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 4 سنت مؤکدہ وہ ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد 4 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر 2 سنت مؤکدہ دوبارہ ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ کل 12 رکعت ہے نماز ظہر کی، اور اس کی جو نیتیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے 4 سنت ہیں، تو ہم نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز ظہر کی 4 سنت، یا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت ظہر کی، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بنگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، کیونکہ 4 سنت ہے تو اس طرح نیت جو ہے وہ 4 سنت کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہے، تو اس کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر یا وقت نماز ظہر، جس طرح آسان لگے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر، اور فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بنگی اللہ تعالیٰ کی، اکیلے ہیں تو اللہ اکبر کہیں گے، اور امام کے پیچھے ہم مقتدی ہیں تو پھر پڑھیں گے ہم کہ پیچھے حاضر اس امام کے اللہ اکبر، تکبیرۃ تحریمہ کہیں گے، اور جو ہے وہ نماز شروع کر دیں گے۔ یہ 4 فرض ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ 2 سنت جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے، جس کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ 2 رکعت نماز سنت وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف، بنگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ 2 سنت ادا کرنے کے بعد اب جو ہے وہ آخر میں 2 نفل ادا کریں گے، اور اس کی نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت نفل، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بنگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، تکبیرۃ تحریمہ کہیں گے، کانوں کو ہاتھ لگا کر جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب یہ کتنی ہو گئی؟ ٹوٹل 12 رکعت نماز ظہر کی ہو گئی، جس کے اندر ہم نے ترتیب کے ساتھ 4 سنتوں کی پہلے نیت سیکھی، پھر 4 فرضوں کی، پھر 2 سنت اور 2 نفل کی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ جو نفل نماز ہے اس کے اندر جو ہے وہ وقت نماز بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وقت نماز ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کیونکہ یہ نفل ہے، اور نفل جو ہے وہ مکروہات کے علاوہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی وہ پابندی نہیں ہے آپ نفل نماز۔ ہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نفل، جتنا چاہیں جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جن اوقات میں نماز نفل پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے اور منع ہے اس میں نہیں پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ وقت معین کرنا یہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے نماز کے لیے۔ نماز عصر کی کل رکعات تعداد 8 ہے، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم 4 سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 فرض جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور نیت اس طرح کی جائے گی، پہلے 4 سنت ہیں غیر موقدہ، تو ان کی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، وقت نماز عصر، منہ طرف قبلہ شریف کے، بنگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں اور نماز جو ہے وہ شروع کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد جب 4 سنت ہم ادا کر لیں گے، اب اس کے بعد جو ہے ہمیں 4 فرض ادا کرنے ہیں، تو 4 فرضوں کی جو نیت ہے وہ سماعت کیجئے کہ نیت کرتا ہوں میں
4 رکعت نماز فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وقت نماز عصر، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اکیلے ہیں تو اللہ اکبر فقط کہیں گے، مقتدی ہیں امام کے پیچھے ہیں تو پھر پڑھیں گے پیچھے حاضر اس امام کے اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیں گے، نماز جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز عصر ہے اور جس کی 8 رکعت ہے تو اس کی نیت سنتوں کی بھی اور فرضوں کی نیت جو ہے وہ اس طرح کی جائے گی۔ نماز مغرب کی کل تعداد رکعات جو ہے وہ 7 ہیں، اور ان کی ترتیب اسی طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جو ہم 3 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 سنت اور پھر 2 نفل ادا کرتے ہیں، تو ٹوٹل یہ 7 رکعت ہو گئے نماز مغرب کی رکعتیں۔ تو 3 فرض کی نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وقت نماز مغرب، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اکیلے ہیں تو اللہ اکبر، مقتدی ہیں تو کہیں گے پیچھے حاضر اس امام کے اللہ اکبر، اور ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیں گے ناف کے نیچے اور آگے نماز جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد 3 فرض ہم نے ادا کر لیے، اب جو ہے وہ ہم نے 2 سنت ادا کرنے ہیں۔ اس کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت نماز مغرب، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، 2 سنتوں کی نیت ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم 2 سنت ادا کر لی، اب 2 نفل جو ہے وہ ادا کریں گے، تو اس کی نیت اسی طرح کریں گے کہ نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ تو یہ 7 رکعت نماز مغرب کی ہیں، اور ان کی آپ نے ترتیب بھی سمجھ لی اور ساتھ ہی آپ نے نیت جو ہے وہ بھی ملاحظہ کر لی۔ تو اس طرح ہم نماز مغرب جو ہے وہ مکمل کریں گے کہ نماز عشاء کی کل تعداد رکعات 17 ہے، اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم 4 سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، پھر 4 فرض ادا کرتے ہیں، پھر ہم 2 سنت ادا کرتے ہیں، پھر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور پھر 3 وتر واجب ادا کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 17 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ ان کی ترتیب آپ نے سماعت کر لی، اب ان کی جو ہے وہ نیتیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز جو کہ سنت غیر موقدہ ہے، اس کی نیت ہم اس طرح ادا کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی، وقت نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ یہ 4 سنتوں کی نیت ہوگی، 4 سنتیں ہم نے ادا کر لیں، اس کے بعد ہم 4 فرض جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وقت نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اکیلے ہیں تو اللہ اکبر کہیں گے، مقتدی ہیں امام کے پیچھے ہیں تو کہیں گے پیچھے حاضر اس امام کے اللہ اکبر۔ تو یہ 4 فرض اس طرح ہم نیت کریں گے اور مکمل کریں گے۔ اس کے بعد 2 سنت ہے تو نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہیں گے کیونکہ 2 سنت ہے۔ اس کے بعد 2 نفل ہے تو 2 نفلوں کی نیت اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے پہلے نفلوں کی نیت کی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، منہ طرف شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد 3 وتر ہیں تو اس کی نیت سماعت فرمائیں۔ ہم نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وقت نماز عشاء، منہ طرف کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور رمضان میں وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہے اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے پیچھے حاضر اس امام کے، اللہ اکبر، اور اس طرح جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر جو ہے وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اور نماز جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اب 3 وتر پڑھنے کے بعد ہم آخر میں 2 جو ہے وہ رکعت نفل ادا کریں گے۔ اس کی نیت 2 رکعت نماز نفل، منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ تو یہ تھا نماز عشاء کی کل تعداد رکعات اور اس کی نیتوں کا بیان اور نیتوں کا طریقہ۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے، تمام حاضرین و ناظرین، تمام سامعین نے اس کو بخوبی جو ہے وہ سنا اور سمجھا، اور مزید جو ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عزیز اچھے انداز کے ساتھ خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو جو ہے سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے، دکھائیں گے کہ کس طرح ہم نے ہر نماز کی جو نیتیں ہیں وہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ ادا کرنی ہے، ان کا طریقہ کار مختصر انداز کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل میں تھا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو جب وہ نیت کرتا ہے 2 سنتوں کی یا 2 فرضوں کی، تو آپ جب نیت کرتا ہے تو نیت کے اندر جو ہے وہ اس کی زبان سے غلطی سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے وقت نماز ظہر ہے یا عصر ہے، مغرب ہے، کسی اور نماز کا جو ہے وہ نام اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، حالانکہ دل میں کیا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ یا پھر اس طرح کہہ دیتا ہے، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ دل میں ہے کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے نکل جاتا ہے کہ عشاء کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، یا کوئی اور جو ہے وہ نماز کا غلطی کے ساتھ جو ہے وہ زبان سے نام جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس صورتحال میں اس کی نماز کون سی ہوگی؟ تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ جو اس کے دل کے اندر ہے کہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اصل میں جو اس کے دل کے اندر ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور غلطی کے ساتھ اس کی زبان سے نکل گیا نیت کرتے ہوئے ظہر کا ذکر آ گیا، مغرب کا آ گیا، یا کسی اور نماز کا نام زبان پر آ گیا، تو وہ نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کے دل کے اندر ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز اس کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب اسی طرح اب دل کے اندر اس کے کیا نیت کی کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، فرضوں کی نیت کر رہا ہے، لیکن نیت کرتے ہوئے اس کی زبان سے سنت کا نام نکل جاتا ہے یا نفل کا نام نکل جاتا ہے، تو اب اس کے وہ فرض ادا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر اسی وقت وہ تبدیلی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نیت دوبارہ کر لیتا ہے، لیکن اگر اللہ اکبر وہ کر بھی لیتا ہے اور تکبیرۃ احرام کہہ کر ہاتھ جاؤ باندھ لیتا ہے اور نماز جب وہ شروع کر لیتا ہے، تو جو اس کے دل میں ہے کہ میں وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں اور کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہی نماز ہے وہ ادا ہوگی، اگرچہ غلطی کے ساتھ اس کی زبان سے سنت کا ذکر نکل گیا یا نفل کا ذکر نکل گیا تو ان کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ غلطی سے ہوا ہے، لیکن جو اس کے دل کے اندر ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے یہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب دل میں ہے کہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، دل میں ہے کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، اب اس کی زبان سے جو ہے وہ 3 رکعت نکل جاتے ہیں، 2 رکعت نکل جاتے ہیں، اب کیا حکم ہوگا کہ کون سی نماز اس کی ہوگی؟ اس کے متعلق جواب یہ گزار ہے کہ اس نے نیت اس کے دل کے اندر ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، اب زبان کے سے غلطی کے ساتھ اسے کہ زبان سے جو ہے وہ 2 کا نام نکل گیا یا 3 کا نکل گیا، اور اس کی دل کی نیت کیا ہے کہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اور 4 رکعت مکمل پڑھ کر ہی وہ سلام پھیرتا ہے، تو اس کے وہ 4 رکعت نماز ہی اس کی جو ہے وہ ادا ہوگی مکمل، جو اس کے دل کی نیت ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر 4 رکعت کی نیت تھی اور 4 رکعت والی نماز تھی، اور اس نے وہی 4 جو ہے وہ ادا کیے ہیں، لیکن زبان سے 3 یا 2 رکعت کا نام ذکر ہوا تو یہ جو ہے وہ معاف ہے، غلطی کے ساتھ ہوا ہے، اس چیز کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں اگر وہ اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح اس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، دل میں تو تھا 4 رکعت پڑھ رہا ہوں اور زبان سے نکل گیا 3، اور اس نے 3 رکعت پڑھ کے جو ہے وہ سلام پھیر دیا، تو پھر جو ہے اس کو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ 4 رکعت کی نیت کر رہا تھا اور 4 رکعت والی نماز ہی تھی، اور اس نے 3 پڑھ کر جو ہے وہ جس طرح زبان سے غلطی کے ساتھ نکلا تو اس نے نماز بھی وہی ادا کر لی، تو اب اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جو وہ نیت کر رہا تھا، جو اس کی نیت دل کے اندر تھی اور نماز بھی اسی طرح پڑھی، اگرچہ زبان کے ساتھ جو ہے وہ تعداد رکعت جو ہے وہ کوئی اور نکل گئی، تو نماز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ درست ہوگی اور اس کے فرض جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے، اگرچہ زبان سے سنت نفل کا ذکر ہو جائے۔ رب تعالی ہمیں مسائل سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔